السلام علیکم اپنی کے قارئین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سب کو شاد و آباد رکھے، سب کی پریشانی کو دور کر جی تو میں نے لاسٹ ٹائم جو ٹاپک بنایا تھا وہ یہ تھا لا الہ الا اللہ آگے اور پیچھے کے لیے کافی۔ تو ہم وہیں سے اسٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ بیٹی کا رشتہ مانگنے والا جن بالآخر ناکام ہو گئے۔ بشر بن بشار نے ہمیں بیان کیا، انہوں نے عبداللہ سے، انہوں نے ابو الحنید، یہ یعنی ان کی روایات ہیں پر یہاں تک انہوں نے چلی یعنی یہاں تک ہے کہ انہوں نے ان سے کیا فرمایا، انہوں نے ان سے کیا اس سے نکاح نہ کرو، ایک جن ہماری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا۔ قتادہ نے فرمایا اس کا نکاح نہ کرو، لیکن جب وہ آیا تو اس سے یہ کہو ہم تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں اگر تم مسلمان ہو تو ہم سے الگ ہو جاؤ، ہمیں نقصان نہ پہنچانا۔ چنانچہ وہ رات کو آیا جن اور دروازے پر کھڑا ہوا اور کہا تم حسن کے پاس گئے اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس سے نکاح نہ کرو اور نہ اس کی عزت کرو۔ پھر تم قتادہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا اس سے نکاح نہ کرو بلکہ یہ کہو کہ اگر تم مسلمان ہو تو ہم سے الگ ہو جاؤ اور ہم سے نقصان نہ پہنچانا۔ انہوں نے کہا جی ہاں، ہم تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں اگر تم مسلمان ہو تو ہم سے الگ ہو جاؤ، ہمیں نقصان نہ پہنچانا۔ تو وہ جن وہاں سے چلا گیا، انہیں نقصان نہ پہنچایا۔ جنات کی جنگ اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت۔ معاذ بن عبید اللہ بن معمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عثمان بن عفان کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین، کیا میں آپ کو ایک عجب بات نہ بتاؤں؟ عثمان نے فرمایا ضرور۔ اس نے کہا میں فلاں بیابان میں تھا، اچانک دو بگولے گرد و غبار کے طوفان آئے اور اس طرف سے اور دوسرا اس طرف سے، دونوں آپس میں ٹکرائے اور لڑائی ہوئی، پھر الگ ہو گئے۔ میں ان کی لڑائی کی جگہ پر پہنچا تو دیکھا وہاں اتنے زیادہ سانپ تھے کہ میری آنکھوں نے کبھی اتنی کثرت میں نہیں دیکھے تھے۔ ان میں سے بعض کے جسم سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں ان سانپوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگا کہ جان سکوں یہ خوشبو کس میں سے آ رہی ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک باریک سا پیلا سانپ تھا۔ میں نے گمان کیا اس میں کوئی خیر ہے تو میں نے اس سے اپنی عمامہ میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ پھر میں نے یہ سب کچھ عثمان کو بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تمہیں ہدایت دی گئی۔ وہ دونوں جنات کے قبیلے تھے، بنو شسبان اور بنو اکیش۔ وہ آپس میں لڑے اور تم نے جو قتال دیکھا وہ انہی میں سے تھا۔ جسے تم نے دفن کیا وہ شہید ہوا اور وہ ان میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کو سنا تھا۔ شادی کے دن جنات کا دلہن پر حملہ۔ ایک نیک بزرگ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے شیخ ابو الفضل ہجویری المصری کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، چنانچہ میں اپنے وطن سے نکلا اور ان کی زیارت کی نیت باندھی۔ جمعے کے دن مصر میں داخل ہوا اور لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ ان کے واعظ میں مجمع میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ شیخ نہایت باوقار اور خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، عمدہ لباس پہنے ہوئے، نفیس کپڑے اور باریک عمامہ باندھ رکھا ہے اور اس طرح قیمتی ٹاٹ اوڑھے ہوئے ہیں، ان کی ہمت بلند ہے اور انہوں نے کشادہ قبا پہن رکھی ہے۔ وہ دنیا کے بارے میں کہہ رہے تھے دنیا بڑی وسیع ہے۔ میں نے دل میں سوچا کیا یہ وہی جن الحجویری ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ جن کی نیک سیرتی، دیانت رو، کثرت صفات اور ایمان کی قوت کی خبریں دور دور تک پھیل چکی ہیں، یہ تو اس حال میں ہے۔ مجھے اس پر تعجب ہوا اور پھر میں اسی حال پر چھوڑ کر چل دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ میں مصر کی ایک گلی میں جا رہا تھا تو ایک عورت کو چیختے نوحہ کرتے اور روتے دیکھا۔ ہائے میری مصیبت، ہائے میری رسوائی! میں اس پر ترس کھا کر اس کے قریب گیا۔ تجھے کیا ہوا؟ تیرا کیا قصہ؟ اس نے کہا اے میرے آقا، میں ایک معزز گھرانے کی عورت ہوں، میری صرف ایک ہی بیٹی تھی، میں نے بڑی محنت و مشقت سے اسے پالا پوسا یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئی، جوانی کو پہنچ گئی، اس کا رشتہ آیا اور میں نے اس کا رشتہ کر دیا اور میں اس کا نکاح اس سے کر دیا۔ آج وہ اپنی شادی کی رات ہے، لیکن ایک جن نے اس پر حملہ کر دیا، اس کی عقل چھین لی۔ میں نے اسے کہا فکر نہ کرو، میں ہوں اس کا علاج اور حال سنوارنے والا ہوں۔ یہ سن کر اس کا دل مطمئن ہوا اور مجھے لے کر آگے بڑھی، یہاں تک کہ ایک بلند و بالا عمارت والے گھر تک پہنچی اور اس نے مجھے اجازت دی۔ میں اوپر گیا۔ وہاں ایک مجلس تھی جس میں شادی و خوشی کے سامان موجود تھے۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا کہا اور میں بیٹھ گیا۔ وہاں میں نے اس کی بیٹی کو دیکھا جو دائیں کبھی بائیں دیکھ رہی تھی جنون کے اثر سے، حالانکہ وہ حسن و جمال میں بے مثال تھی۔
میں نے اس پر 7 قرأتوں کے ساتھ 10 آیت پڑھی تو اسی وقت جن نہایت فصیح زبان میں بول اٹھا اور کہا، اے شیخ ابو بکر، اپنی قرأت اور روایت ہم پر فخر نہ کرو۔ ہم جنوں کے 70 گروہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بعزت العلم کے دین اسلام لائے تھے۔ آج ہم اسی مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ شیخ صالح ابو الفضل الجوہری کے پیچھے نماز پڑھیں، جسے تم نے حقیر سمجھا اور اس کے بارے میں بدگمانی کی، پس اللہ سے استغفار کرو اور اپنی لغزش کی تلافی اپنے رب کی طرف توبہ کر کے کرو۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے، اس کے گھر کے پاس سے گزرے تھے تاکہ اس کے بابرکت دین شیخ کے پیچھے نماز پڑھ سکے تو یہ لڑکی ہمارے سامنے آ گئی۔ اس نے ہم پر نجاست ڈال دی۔ میرے ساتھ تو ساتھی جو تھے وہ محفوظ رہے، لیکن میں ناپاک ہو گیا اور اسی وجہ سے مجھے شیخ ولی اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے میں محروم ہونا پڑا۔ مجھے غصے میں آ کر میں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس نے کیا۔ میں نے اس جن سے کہا، اس شیخ کی حرمت کے واسطے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تم آئے تھے، ابھی اس لڑکی سے نکل جاؤ۔ اس نے کہا، سنا اور مانا اور فوراً نکل گیا اور اسی وقت تندرست ہو گئی۔ اس نے شرم کے مارے اپنا نقاب چہرے پر ڈال لیا۔ اس کی والدہ خوش ہوئی اور کہنے لگی، اللہ تجھے ہماری طرف سے جزا دے، اور جیسے تو نے ہماری بیٹی کو چھپایا اللہ تجھے بھی ڈھانپے۔ پھر میں فوراً وہاں سے نکل گیا اور اسی وقت اس شیخ کی زیارت کی نیت باندھی۔ جب میں شیخ کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، خوش آمدید شیخ ابو بکر، اللہ کی قسم ہمیں تو خود خبر نہ تھی جب تک کہ جن نے تمہارے ذریعے ہمیں خبر نہ دی۔ ان کے یہ کلمہ سنتے ہی میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ کچھ مدت تک ان کے حلقہ سماع میں رہا، پھر ان کی رباط کی ایک خانقاہ میں شیخ کی صحبت اختیار کر لی اور اللہ سے توبہ کی کہ میں دوبارہ کبھی اولیاء کرامت کا انکار نہ کروں گا۔ جنات کو اپنے گھر میں خوش رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آیت یعنی اس کا ترجمہ یہ، اپنے گھروں کے لیے قرآن پاک کا ذخیرہ کر لیا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر والوں کے لیے مانوس بن جاتا ہے، اس کی خیر بڑھ جاتی ہے اور اس میں مومن جنات رہائش کرتے ہیں۔ اور جب میں اس کی تلاوت نہیں کی جاتی تو گھر والوں پر وحشت بن جاتا ہے، خیر کم رہ جاتی ہے اور کافر جنات بسیرا کرتے ہیں۔ جنات کے طبی ٹوٹکے، انسانوں کے نام۔ نظر ابن عمر حارثی کا قصہ نقل کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں ہمارے ہاں ایک پانی کا تالاب تھا۔ میں نے اپنی لڑکی کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ جب کافی دیر تک وہ واپس نہ آئی تو ہم اس کو تلاش کیا، مگر وہ کہیں نہیں مل سکی۔ بہت عرصے کے بعد میں ایک دن اپنے صحن میں رات کے وقت بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک بوڑھا آیا اور تھوڑی دیر بعد میری لڑکی آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹی اب تک تو کہاں تھی؟ اس نے کہا، ابا جان، جب آپ نے مجھ کو پانی لینے کے لیے بھیجا تھا تو ایک جن مجھ کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ میں انہی کے پاس رہی یہاں تک کہ ان جنات کے درمیان دوسرے جنات کی درمیان لڑائی ہوئی۔ انہوں نے عہد کیا، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو اس لڑکی کو رہا کر دیں گے۔ پس ان کو کامیابی ہو گئی، انہوں نے مجھے رہا کر دیا۔ نظر ابن عمر نے فرمایا، اس لڑکی کا رنگ مزمل ہو گیا تھا اور اس کے بال خراب ہو گئے تھے، یہاں تک کہ دبلی ہو گئی تھی۔ پھر ہم نے اس کا علاج معالجہ کروایا، وہ تندرست ہو گئی۔ اور جن اس لڑکی کو ایک نشان بتلا کر گیا تھا کہ جب تجھ کو کوئی پریشانی ہو تو دعا کر دینا، میں تیری مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ ایک روز اس کے شوہر نے غصے میں آ کر اس کو جنی اور شیطانیاں کہہ دیا اور اس کو آر دلائی کہ تو انسان نہیں، اس نے دھواں کر دیا۔ اچانک کسی پکارنے والے نے کہا، اس لڑکی کو پریشان کیوں کرتا ہے؟ اگر کچھ کہا تو تیری آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ میں نے جاہلیت میں اپنے حب سے اس کی پرورش کی اور اسلام میں اپنے دین سے اس کی حفاظت کی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ تو ظاہر کیوں نہیں ہوتا تو ہم تجھ کو دیکھ لیں۔ اس نے کہا، ہمارے باپ نے ہمارے لیے 3 باتوں کا سوال کیا تھا۔ نمبر 1، ہم سب کو دیکھ لیں، ہم کو کوئی نہ دیکھ سکے، ہم تحت شورا میں رہا کریں اور ہماری عمریں لمبی ہوا کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہو رہی بالکل، تو اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دے، سب کی پریشانیاں دور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔